بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول من احد اے یعاقب علیہ۔ اللہ تعالی کسی کی بھی بدگوئی کو یا کسی بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، الجہر بالقول کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، کوئی بدگوئی کرے، غیبت کرے، کوسے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کی بدگوئی کرے، من احد، کسی سے بھی، کسی کی بھی یہ بات پسند نہیں فرماتا۔ اے یعاقب علیہ ہے، پسند نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آدمی بلا وجہ بھی کسی کی بدگوئی کرنے لگتا ہے، کسی کو کوسنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر مظلوم ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ میں خام خواہ بیٹھ کر کے شروع کر دوں فلاں، ارے وہ بہت نالائق ہے، بہت ایسا، بہت ویسا، یہ غیبت بھی ہے اور بدگوئی بھی ہے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس ظالم کے اس ظلم کو کسی کے سامنے بیان کرے، مگر وہ بھی کہاں بیان کرے؟ جہاں دادرسی کا موقع ہو، جہاں کوئی شرعی مصلحت موجود ہو۔ مثلا ایک مظلوم حاکم کے پاس گیا اور جانب بات کہا زید نے مجھے اتنا مارا ہے، وہ اتنا خراب ہے اور اتنا ظلم کیا ہے اور اس نے اتنا ظلم کیا ہے، مجھے یہ بکا ہے، یہ بکا۔ اب وہ وہاں حاکم کے پاس جا کے یا قاضی کے پاس اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ میرا بدلہ لیا جائے، تاکہ میری دادرسی ہو، وہاں فریاد ہے۔ یا کسی دارالفتہ میں آ کر کے کوئی شخص کہے زید نے مجھے گالی بھی بکی ہے، وہ اس نے مجھے یہ کہا ہے اور اس نے مجھے ایسے سے کہا ہے۔ اب اس کی تمام باتیں دارالفتہ میں آ کر کے اب وہ مسئلہ شریعہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بتائیے ایسے شخص کے بارے میں یا زید کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو اس کی برائی یا اس کی بدگوئی کسی حاکم کے سامنے کرنے کا ایک مقصد ہے، کسی مفتی کے سامنے کرنے کا ایک مقصد ہے کہ حکم شرع معلوم کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کوئی کسی کے سامنے بدگوئی کرے۔ اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے، اور ناپسند فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول من احد، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کی بدگوئی کرے، کسی کی غیبت یا کسی کے بارے میں غلط باتیں کہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا۔ الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے اسے اس کی اجازت ہے، مگر مظلوم کو بھی اتنی ہی اجازت ہے۔ مظلوم بھی اگر الٹے سیدھے کہنا شروع کر دے اور مظلوم طرح طرح کی بددعائیں دینا شروع کر دے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا جس نے ظلم کیا ہے اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ اسے مطلب میری طرف سے بدلہ لے لے یا اسے اللہ اس کی سزا دے دے، جو کچھ بھی کہنا، لیکن اس کے پورے گھر کو تباہی کی بددعا کرنے لگے یا اس کے سوء خاتمہ کی بددعا کرنے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فلا یؤاخذہ بالجہر بہ، اللہ تعالیٰ اگر مظلوم کوئی بدگوئی کرتا ہے، مظلوم اپنی فریاد سے کچھ کہتا ہے کسی کے بارے میں، تو اللہ اس پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ بأن یخبر عن ظلم ظالمہ، کس طرح کہ مظلوم اپنے ظالم کے ظلم کو بتلائے کسی کے سامنے جا کر، وہ کہے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، یہ ظلم، تو اس کی اجازت ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ وَيَدُعُ عَلَيْهِ، اور اس ظالم کی وہ بددعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے۔ لیکن بلا وجہ میرے اوپر ظلم بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور میں کہوں ارے وہ تو ناس ہو جائے، اس کا وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مظلوم کی بھی صرف یہ کہ وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرے اور اس کی نہیں بددعا کرے، مظلوم کی نہیں اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا لِمَا يُقَالُ عَلِيمًا بِمَا يُفْعَلُ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام سے واقف ہے اور ہر بات کو سننے والا ہے۔ ان تبدو تظہروا خیرا من اعمال البر، اگر تم کوئی بھی عمل خیر، کوئی بھی نیک کام ظاہر کرو،
کلم کھلا کرو، علی اعلان کرو، او تخفو ہو تعملوہ سرًا، یا کسی عمل خیر کو تم چھپ کر کرو، یا تو علی اعلان کرو یا چھپ کر کرو، پوشیدہ طور پر کرو، او تعفو عن سوء ظلم، یا تم کسی کے ظلم کو اور کسی کی برائی کو درگزر کرو، تمہیں کسی نے کوسا، تمہیں کسی نے کچھ کہا، برا بھلا کہا، اس کو تم درگزر کر دو، او تعفو عن سوء، یا تم اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کر دو، کوئی بھی ظلم یا کوئی بھی بری بات، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقین رکھو اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ وہ انتقام لینے پر قادر ہے، مگر پھر بھی انتقام نہیں لیتا، اپنے اپنے بڑے نافرمانوں کو وہ روزی بھی دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، تم بھی یہی صفت اپناؤ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے درمیان تفریق کر دیں۔ کیسے تفریق کر دیں؟ بِأَن يُؤْمِنُوا بِهِ دُونَهُمْ، کہ وہ اللہ پر تو ایمان لے آئیں لیکن رسولوں پر ایمان لے لائیں، تو یہ رسولوں کو اللہ سے جدا کرنا ہوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، یعنی وہ اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر نہ لائیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض من الرسل، ہم کچھ رسولوں پر تو ضرور ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں پر بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ونکفر ببعض منہم، لیکن انہی رسولوں میں سے کچھ رسولوں کا ہم انکار کرتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کفر و ایمان کے درمیان کی کوئی اور راہ اختیار کر لیں۔ یریدون ان یتخذوا بین ذلک، ہیں الکفر والایمان، یعنی کفر و ایمان کے درمیان کی کوئی اور راہ اختیار کر رہے ہیں، سبیلاً کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں، طریقاً یذهبون الیہ، ایسا طریقہ جس پر وہ چلیں، یعنی نہ وہ کفر کا راستہ ہو نہ اسلام کا راستہ ہو، بلکہ بیچ میں ایک ایسا راستہ لے آئیں کہ جس پر ہم چلیں، بین ہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ ملحد اس طرح کے ہیں، یار یہ بھی راضی رہیں وہ بھی راضی رہیں، دیوبندی بھی راضی رہیں، سنی بھی راضی رہیں، اہل حدیث بھی، سب راضی رہیں۔ نہیں، یہ سب کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یا تو ایمان یا کفر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار، جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس طرح عیسائی رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو کچھ رسولوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، اگر ایک کا بھی انکار کیا تو یہ گویا سبھی کا انکار ہے۔ تو ایسا درمیان کا راستہ تلاش کرتے ہیں جس پر وہ چل سکیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، قرآن فرماتا ہے یہ ایسے ویسے معمولی کافر نہیں ہیں، یہ بھی پکے کافر ہیں، یقینی کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جو سب کو لے کر چلے، بولے یار اس سے تو بہتری ہے خالص کفر کے راستے سے، نہیں، یہ بھی کیسا راستہ ہے، پکے کفر کا راستہ۔ تو حقاً نے اس کی اور تاکید کر دی، اولئک هم الکافرون حقا، یہ بین چلنے والے بھی کافر ہی ہیں، اور کیسے کافر ہیں؟ پکے کافر ہیں۔ یہ حقاً مصدر ہے، مؤکد ہے مضمون جملہ کے لیے، سابقہ جملے کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے۔ کون؟ حقاً، یعنی یقینی طور پر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، توہین آمیز عذاب تیار، اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین ذا اہانتین، ہم نے اہانت والا عذاب، توہین والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب نار ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض پر نہیں، کلہم، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی الگ الگ نہیں کرتے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں، کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ اولئک سوف یؤتیہم بالنون والیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجورہم، ان کا پورا اجر، یعنی ان کے اعمال کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ یؤتیہم اور نؤتیہم، نون کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے۔ نؤتیہم کا معنی ہوگا ہم انہیں پورا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے ثواب کا، ان کے اعمال کا ثواب دیں گے۔ اور یؤتیہم
اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے لأولیائہ اپنے دوستوں کو، رحیماً بأہل طاعتہ، اور وہ رحم فرمانے والا ہے اپنے اطاعت گزار بندوں پر۔ یسألک یا محمد، اے محبوب یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے یہاں؟ یہود مراد ہیں۔ یہ یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے یک بار کی ان کے اوپر کوئی کتاب لا دیں، کوئی نوشتہ کوئی کتاب آسمان سے یک بار کی ایک دم ایک دفعہ ہی میں لے آئیں۔ کما انزل علی موسیٰ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تو وہ متعدد دنوں میں نہیں، یک بار کی اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی۔ اور قرآن کتنے دنوں میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال میں۔ تو یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس ایسے ہی ایک کتاب یک بار کی لے آئیے جیسے حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان کا یہ کہنا، یہ مطالبہ تعنتاً کیسا تھا؟ سرکشی کے طور پر تھا، ہٹ دھرمی کے طور پر تھا۔ یہ سرکشی کے طور پر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی یک بار کی آسمان سے کتاب اتار لائیے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے آپ بڑی بات سمجھتے ہیں، فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ، اگر آپ اسے بڑی بات سمجھتے ہیں تو فقط سالو اے آباؤہم موسیٰ اکبر اعظم من ذالک، تو یہ لوگ یعنی یہ لوگ سے مراد ان کے آباء و اجداد، چونکہ زمانے صاحب میں یہودی ہیں، ان کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا، لیکن یہ اپنے باپ داداؤں کے اس عمل پر راضی تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت مجازی کر دی گئی۔ تو ان لوگوں کا یعنی یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ آپ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے یک بار کتاب لے آئیے، تو محبوب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ان کی، اس سے بھی بڑی بات ان کے باپ دادا کہہ چکے ہیں۔ اور وہ کیا بات کہہ چکے ہیں؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً عَيَانًا، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ تو ہمیں اللہ کو عیاناً دکھلائیے، کھلم کھلا دکھائیے، ہم اللہ کو آپ کھلم کھلا دکھائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تو بہت خطرناک تھی، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، اس سے بھی بڑی بات ان کے باپ دادا اپنے پیغمبر سے مطالبہ کر چکے ہیں۔ کہاں گیا؟ فقط سالو اے آباؤہم موسیٰ اکبر اعظم من ذالک، ان کے باپ دادا تو حضرت موسیٰ سے اپنے پیغمبر سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً عیاناً، ہمیں کھلم کھلا پروردگار کو دکھائیے۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو ان کے اس بےہودہ مطالبے پر موت کی بجلی نے ان کو دبوچ دیا۔ فاخذت صاعقہ، ایک کڑک، ایک بجلی چمکی آسمان سے اچانک، اور اس نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ صاعقہ سے مراد یہ کہاں ہے؟ موت مراد ہے کہ موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ عقابا لہم، اور یہ کیوں موت ان پر ٹوٹ پڑی؟ ان کے سزا کے طور پر۔ کیسی بےہودہ مطالبہ کرتے ہو؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر زمانہ رسالت کے یہودی یہ مطالبہ عنادن نہ کرتے، تعنتاً نہ کرتے، تو یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یک بار بھی ان کے لیے کتاب نازل فرما دیتا، اگر ان کا مقصد ہدایت طلب کرنا ہوتا تو۔ مگر ہدایت مقصد نہیں تھا ان کا، بلکہ مقصد کیا تھا؟ صرف عناد و سرکشی، پریشان کرنا تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا۔ عقابا لہم بظلمہم، اللہ اچانک موت نے ان کو دبوچ لیا، ایک کڑک آئی اور اس نے انہیں لے لیا۔ بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس بےہودہ سوال اور مطالبے کی وجہ سے۔ حیث تعنتوا فی السؤال، کیا تھا ان کا یہ ظلم؟ کہ انہوں نے تعنتاً یہ سوال کیا تھا، تو تعنت فی سوال کی وجہ سے، سوال میں عناد کی وجہ سے ان پر یہ عذاب ہوا۔ ثم اتخذوا العجل الہا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ سما جو ہے یہ تراخی زمان کی نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا، بلکہ یہ صرف استعباد کی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ بھی کیا، پھر یہ بھی کیا۔ کسی کی اگر سرکشی گناہ شروع کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟
اس نے یہ بھی کیا، پھر یہ بھی کیا، پھر اب یہ پھر کا مطلب یہ نہ تھا کس بات یہ کیسے بات ہے کیا، پھر یاد آیا ارے آپ دیکھیے پھر انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا، حالانکہ وہ بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے جرائم گنائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھائیے، اور ان کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا. انہوں نے کیا کیا، ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی پرست شروع کر دی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعد ما جاءتهم البینات، اور بچڑے کو معبود اس کے بعد بنایا کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی معجزات آ چکے تھے. علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تعالی کی وحدانیت پر بہت سے معجزات آ گئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا. یہاں بینات سے مراد معجزات ہیں، توریت نہیں ہے کہ توریت کا نزول اس کے بعد ہوا تھا. فعفونا عن ذلک، رب فرماتا پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اس معاملے میں. یہ بہت سخت تھا ان کا معاملہ، بچڑوں کو معبود بنا لیا، لیکن ہم نے پھر بھی درگزر کیا، انہیں توبہ کو حکم دیا، توبہ کر لی، ہم نے معاف کر دیا. ان سے ہم نے پھر بھی درگزر کیا اس سلسلے میں. ولم نستعصلہم، اور ہم نے انہیں نیست و نابود نہ کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے، نیست و نابود کر دیتے، ان کے اوپر پہاڑ گرا دیتے، ان کا وجود نہیں رہتا، لیکن ہم نے پھر بھی نہیں کیا. ہم نے ان کو نیست و نابود نہ کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو ان پر واضح روب عطا فرما دیا. تسلطاً بینا ظاہراً، واضح اور کھلا ہوا روب اللہ نے ہم نے موسیٰ کو عطا فرما دیا. علیہم، ان یہودیوں پر، حیث امرہم بقتل انفسہم توبۃ فاطاعوہ، اس طرح کہ جب حضرت موسیٰ نے انہیں توبہ کے طور پر، توبہ کرنے کی نہیں، خود انہی کے قتل کا حکم دیا تو فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی. ہوتا کیا ہے، جب آدمی کسی سے مرعوب ہو جاتا ہے اور جب اس کا روب بیٹھ جاتا ہے اس کے دماغ میں، تو وہ جیسے کہتا ہے ویسے کر لیتا ہے، اور روب بیٹھا ہوا نہ ہو تو نہیں. مثلا ایک مجرم ہے، دروغہ اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اب دروغہ کا روب ہے نا، تو وہ جیسے کہا گا ویسے ہی کرتا رہے گا. دروغہ کو اٹھا بیٹھی کرو تو اٹھا بیٹھی کرے گا، بولے نہیں ادھر لیٹو تو جیسے وہ چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرعوب ہے کس سے؟ دروغہ سے. دروغہ کا روب اس پر چھایا ہوا ہے. تو جب کوئی کسی کا روب کسی پر چھا جاتا ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے ویسے. اللہ فرماتا ہم نے حضرت موسیٰ کو ان یہودیوں پر ایسا روب دیا کہ پھر وہ ان کے سامنے سرکشی نہ کر سکے. جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تم اپنے آپ کو قتل کرو توبہ کی نہیں، تبھی تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو وہ سہم گئے اور انہوں نے اس کو اپنا لیا اور اس کی اطاعت کی. بولے ٹھیک ہم قتل کر لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں غالباً 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے تھے توبہ کے طور پر، پھر روک دیا گیا. تو یہ 70,000 کو قتل کرنا یہ صرف حضرت موسیٰ کے روب کی وجہ سے تھی. اور یہ روب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہم نے موسیٰ کو ان پر کامل روب دے دیا، بھرپور روپ دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے قتل کا حکم دیا تو وہ اطاعت کرنے لگے اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. ورفعنا فوقهم الطور الجبل، اور ہم نے ان کے اوپر طور جبل کو، جبل طور کو ہم نے اٹھا دیا، معلق کر دیا ان کے سروں پر. بمیثاقہم، ان کے میثاق کی وجہ سے، ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے. بے سبب اخذ المیثاق علیہم، ان سے عہد لینے کی وجہ سے تاکہ وہ عہد کر لیں، وعدہ لے لیں. لیخافوا فیقبلوہ، تاکہ وہ اس سے خوف زدہ ہو جائیں اور عہد کو قبول کر لیں. جب انہوں نے اپنے سروں پر دیکھا پہاڑ ہمارے سروں پر لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، تو انہیں خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ اگر ذرا بھی نیچے آ گیا تو ہم تو پس جائیں گے. تو اس اندیشے سے انہوں نے وہ سارے عہد قبول کر لیے. اچھا ہم سارے عہد تسلیم کرتے ہیں. تو ان پر جو یہ پہاڑ معلق کیا گیا تھا وہ کس لیے؟ لیخافوا، تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائیں اور اس عہد کو قبول کر لیں، میثاق کو قبول کر لیں. وقلنا لہم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کوئی بات تسلیم کرانی ہوتی ہے، وعدہ کرانا ہوتا ہے، تو ایسی سزا بتا، ماننا کہ نہیں ماننا، دیکھ یہ ڈنڈا موجود ہے یا یہ موجود ہے، تو وہ سہم جاتا، بولے ٹھیک ہے ہاتھ جوڑ گیا. تو ہم نے ان کے اوپر اس لیے پہاڑ کو معلق کیا تھا تاکہ وہ عہد قبول کر لیں. وقلنا لہم وہو مظل علیہم، اور ہم نے ان سے کہا جبکہ پہاڑ ان کے اوپر معلق تھا، صاحبان بنا ہوا تھا. ادخلوا البابا،
کہ تم دروازے میں داخل ہو جاؤ. باب القریہ کس دروازے میں؟ شہر کے دروازے میں. یہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے. ایلیا کے دروازے میں یا بیت المقدس کے دروازے میں وغیرہ. تو تم سے جب ہم نے کہا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن کیسے داخل ہو جاؤ؟ جھک کر کے داخل ہو. سجودہ انحناء، یہاں معروف سجدہ مراد نہیں ہے جو پیشانی زمین پر رکھ کیا جاتا ہے، ایسے سجدہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ صرف ادبن جھک کر کے تم شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، با ادب طریقے سے داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا، اور ہم نے ان یہودیوں سے یہ بھی کہا کہ تم تعدی نہ کرنا، تم تجاوز، حد سے تجاوز نہ کرنا. اور ایک قرات میں عین کے فتح اور تشدید دال کے ساتھ ہے، یعنی تعدو. تعدو یہ تو ثلاثی سے ہوا، اور ایک قرات میں ہے تعدو. تو اب تعدو اصل میں تعتدو تھا، تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا تو تعدو ہو گیا. تو ایک قرات میں فتح عین و تشدید دال، وفیہ ادغام التاء فی الاصل فی الدال، یہ دراصل تا کا دال میں ادغام ہے. اصل کیا تھا؟ لا تعتدو، تم سرکشی نہ کرو، تم حد سے تجاوز نہ کرو. فی السبت، کس معاملے میں؟ ہفتے کے معاملے میں، سنیچر کے یعنی اس سلسلے میں تمہیں جو حکم دیا گیا اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ. بے استیاد الحیتان فی ہے، یعنی تم سنیچر کے دن میں شکار کر کے حد سے تجاوز نہ کرو. منع کر دیا گیا تم سے سنیچر کے دن شکار کرنے کا، تو شکار سے بچو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور فرماتا ہے ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لے لیا تھا، بہت پختہ. عَلَى ذَلِكَ، اسی بات پر، ان تمام چیزوں پر، سنیچر کے دن شکار نہ کرنے پر ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا. فَنَقَضُوهُ، لیکن انہوں نے پھر بھی عہد کو توڑ دیا، نقض عہد کیا، عہد شکنی کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے اسی عہد شکنی کی وجہ سے. فَبِمَا میں جو بما ہے اس میں ما زائدہ ہے اور با سببیہ ہے. اب وہ ہوگا فَبِنَقْضِهِمْ، اور ان کے اسی عہد شکنی کی وجہ سے، عہد شکنی کے سبب سے. اور یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہے محذوف کے، اور محذوف کیا ہے؟ لعناہم، یعنی ان کی اسی عہد نقض عہد کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی. لعناہم بسبب نقضہم الميثاق، انہیں اسی عہد کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی. وکفرہم، اور ہماری آیتوں کے، اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے. وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرنے کی وجہ سے. وقتلہم الانبیاء بغیر حقین، اور ان کے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. کئی چیزیں ہو گئیں، ایک تو نقض عہد کی وجہ سے، ایک اللہ کی آیتوں کے جھٹلانے کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اور تیسرے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وقولہم للنبی قلوبنا غلف، اور ان کے اپنے نبی سے یہ کہنے کی وجہ سے، یہ چوتھی چیز ہوئی. اور ان کے نبی سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں. لا تعی کلامک، ہمارے قلوب، ہمارے دل غلاف میں ہیں، آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے یا آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے سرکشی کے طور پر کہا تھا. بل طبع ختم اللہ علیہ بکفرہم، تو ان کی وجہ سے انہیں پختہ عہد لیا تھا، انہوں نے سب عہد شکنی کی. تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں، دل غلاف میں نہیں ہے. عرب فرماتا ہے بل طبع ختم اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، نہیں نہیں، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل سربند کر دیے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے. فلا تعی وعظا، لہذا یہ کوئی نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں، کوئی نصیحت محفوظ کرنے والے نہیں ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے تو یہ بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، مہر لگا دی ہے، تو تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. منہم، انہی میں سے، جیسے عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ وغیرہ، یہ لوگ چند ہی تو یہودیوں میں سے اسلام لے کر آئے ہیں. وجہ وہی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، اور یہ مہر کس وجہ سے تھی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. وبکفرہم ثانیاً بعیسیٰ، پھر ان یہودیوں کا معاملہ یہ کہ یہ دوبارہ
انکار کے مرتکب ہوئے. انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفر کیا. پہلے تو حضرت موسیٰ کا انکار کیا، کفر اول، پھر جب معلق کر دیا گیا پہاڑ وغیرہ تو پھر ایمان لے آئے. تو پہلا کفر تو حضرت موسیٰ ہی کے ساتھ، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفر کیا. وَقَرَّرَتْ بَعَ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ. اور یہاں جو بِكُفْرِهِمْ میں تکرار باہر، اس سے پہلے نا بِكُفْرِهِمْ اور پھر بِكُفْرِهِمْ، یہ باقی تکرار جو ہے یہ اس کے اور معطوف علیہ کے درمیان فصل اجنبی کی وجہ سے ہے، اس لیے بات یہاں مقرر لے کر آئے. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے یا ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم پر عظیم بہتان باندھا تھا. حیث رموها بالزنا، اس طرح کہ انہوں نے حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگا دی تھی. وقولہم مفتخرین، اور ان کے بطور فخر یہ کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے تو اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. یہ بھی بطور فخر کہتے تھے، اترا کر کہتے تھے کہ ہم نے تو عیسیٰ کو قتل. کون کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے. فی زعمہم، انہوں نے اپنے گمان میں، انہوں نے تو یہ سمجھانا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، انہیں سولی دے دی. واقعہ یہ نہیں تھا. اے بمجموع ذالک، یعنی ان تمام سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے ان تمام جرائم کی وجہ سے عذبناہم، ہم نے کیا کیا؟ انہیں عذاب دیا ہے. قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، تکذیبا لہم فی قتلہ، ان کے اس قول کی تکذیب کرتے ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں جو کہا ہم نے انہیں قتل کر دیا، تو قتل عیسیٰ کی تکذیب کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے اور نہ انہیں سولی دی ہے. ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر شبیہ ڈال دی گئی. المقتول والمصلوب، کس کی شبیہ ڈال دی گئی؟ جسے انہوں نے قتل کیا تھا، جسے انہوں نے سولی چڑھایا تھا، اس کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی. وہ صاحبہم، اور وہ خود انہی کا ساتھی تھا. بعیسیٰ، کس کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی؟ کس کی شبیہ ڈال دی گئی؟ حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی گئی اس کے اوپر. اے القى اللہ علیہ شبہہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر، اس مقتول و مصلوب پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی. فظنوہ ایاہ، تو انہوں نے اس شخص کو کیا سمجھ لیا؟ عیسیٰ سمجھ لیا. معاملہ یہ تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے حکومت سے ملا کر کے یہ فیصلہ بھی کرا لیا، حکم دلا دیا کہ قتل کیا جائے، اور پوری تیاری کر لی. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ نظر بند ہو گئے. حواری بھی وہاں تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے. یہودیوں نے تقریباً 4,000 کی تعداد تھی یہودیوں کی جو محاصرہ کر لیا تھا. اب وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مکان میں جس میں آپ نظر بند تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں کوئی اس بات پر تیار ہے، آمادہ ہے کہ یہاں سے باہر نکلو اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا. تو ان میں سے ایک حواری تیار ہو گیا، ایک ساتھی تیار، بولے میں تیار ہوں. چنانچہ جب وہ باہر آیا تو یہودی نے اسے قتل کر دیا. کیا سمجھ کر کے؟ حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے. حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا. پھر ایک روایت تو یہ بھی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو جو ان کے ساتھی تھے، انہی ساتھیوں میں سے جو قتل کرنے گئے تھے، ایک کو حضرت عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا. حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئی اس کے اوپر، اور وہ کیسا لگنے لگا دیکھنے میں؟ حضرت عیسیٰ. چنانچہ ان یہودیوں نے اپنے اسی ساتھی کو جو قتل کرنے میں شریک تھا اور گیا تھا، اسی کو قتل کر دیا، اور اسی کو قتل کر کے پھر سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور بھی اس میں بہت مختلف روایتیں ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے، انہیں قتل نہیں کیا گیا. قرآن فرماتا ہے بلکہ ان کا ساتھی ہی جو قتل کرنے گیا تھا اسی کو شبیہ بنا دیا گیا اور اسے انہوں نے قتل کر دیا. وہ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، تو نہیں ہے. پھر فرمایا گیا ان الذین اختلفوا فیہ فی عیسیٰ، جو لوگ اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں عیسیٰ کے قتل کے سلسلے میں، لفی شک منہ، وہ زبردست شک میں مبتلا ہیں، وہ شک کے شکار ہیں، من قتل ہی، حضرت عیسیٰ کے قتل کے سلسلے میں
وہ خود شک میں مبتلا ہیں. حیث قال بعضهم، اس طرح کہ ان میں سے بعض لوگوں نے، انہی یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے، لما راو المقتولہ، جب اس مقتول کو دیکھا تو الوجہ وجہ عیسیٰ، تو وہ کہنے لگے ارے چہرہ تو حضرت عیسیٰ والا ہی ہے مگر دھڑ حضرت عیسیٰ کا نہیں. والجسد لیس بجسدہ، تو چہرہ تو حضرت عیسیٰ ہی کا ہے مگر جسم اور بدن حضرت عیسیٰ والا نہیں ہے. فلیس بہ، لہذا کیا اٹھے کہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، دھوکہ ہوا ہمیں. تو چہرے سے انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ کا صرف چہرہ ہے باقی بدن نہیں ہے، تو یہ عیسیٰ نہیں ہے. وقال آخرون، اور بعض جو دوسرے تھے وہ کیا کہنے لگے، بل ہوا نہیں یہ مقتول جو ہے یہ عیسیٰ ہی ہے، ہم نے عیسیٰ ہی کو قتل کیا. تو خود ان کے اندر بھی یقین نہیں پیدا ہوا اور وہ شک کے شکار ہو گئے، تردد کے شکار ہو گئے. ما لہم بہ بقتلہ من علم، ان کے پاس حضرت عیسیٰ کے قتل کے تعلق سے کوئی یقینی علم ہے ہی نہیں، وہ کوئی پختہ علم نہیں رکھتے ہیں. الا اتباع الظن، وہ تو صرف اپنے وہم و گمان اور ظن کی ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے تخمینی گمان کا صرف وہ اتباع کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں حضرت عیسیٰ کے قتل کا. الا اتباع الظن، وہ صرف اپنے وہم و ظن کی اتباع کر رہے ہیں. استثناء منقطع ہے یہ، یعنی وہ اتباع نہیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں مگر اسی ظن کی تخیلو ہو جس کو انہوں نے اپنے تصور میں باندھ رکھا ہے. خود انہوں نے خیال باندھ لیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، تو جو تصور جو تخیل انہوں نے باندھ رکھا ہے صرف اسی کی اتباع کر رہے ہیں بلکہ کوئی یقینی ان کے پاس نہیں. وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہی نہیں ہے. یہ بات کیسی ہے؟ بالکل یقینی ہے، پختہ ہے. یقیناً یہ حال ہے، تاکید ہے نفی قتل کے بارے میں. ما قتلوہ سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، لیکن ما قتلوہ کے بعد یقیناً کیوں لائے؟ تاکید کے لیے کہ اور تاکید ہو جائے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا. یہ یقیناً حال ہے جو نفی قتل کی تاکید کر رہا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزاً فی ملکہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں. حکیماً فی صنعہ، اور وہ اپنی کارسازی میں بڑی حکمت والا ہے.